جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا نبی شخصاً خلیفہ تھا. کیوں؟ نبی کے پاس اللہ کا حکم آ رہا ہے براہ راست وحی کے ذریعے سے، لہذا نبی ہی خلیفہ ہے. یہی معاملہ ہے. اب سمجھ لیجئے خود حضور کی زندگی میں لفظ خلیفہ کیوں استعمال نہیں ہوا؟ اس لیے کہ حضور خود خلیفہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نبی تھے، نبی ہونے کی حیثیت سے ذاتی طور پر خلیفہ ہیں. البتہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا، اب شخصی خلافت ختم. اچھی طرح نوٹ کیجئے اس کو. یہیں سے ساری ہماری جو عہد حاضر میں خلافت کا نظام بنے گا سیاسی اور دستوری، یہ در حقیقت اس کی بنیادیں ہیں جو استوار ہو رہی ہیں عقلی اعتبار سے. شخصی خلافت ختم. شخصی خلافت تھی کب تک؟ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا. براہ راست کمیونیکیشن ہے نبی اور اللہ کے مابین، لہذا اللہ کا خلیفہ نبی ہے. جب نبوت ختم، وہ وائرلیس سسٹم ختم، وحی کی کھڑکی بند، اب خلافت اجتماعی ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں اب جمع کا صیغہ آیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اب خلافت اجتماعی ہے. انفرادی خلافت کا زمانہ ادھر نہیں. کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا انفرادی خلافت کا حق. یہ اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کی اجتماعی خلافت. ایک دوسرے اعتبار سے نوٹ کیجئے، ایک جو ارتقائی عمل جاری تھا انسان کا تمدنی، کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا، کوئی اجتماعی نظام تھا ہی نہیں. پھر قبیلے کا نظام آیا، چیف آف دی ٹرائب، قبیلے کا سردار. اب قبیلے کا سردار دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک وہ جو سرکش ہے، باغی ہے، کافر ہے، ایک وہ جو خود اللہ کا مطیع ہے. وہ سردار کسی قبیلے کا جو اللہ کا مطیع فرمان ہے، وہ حقیقت میں خلیفہ ہے. کہنے کو آپ کہیں گے کہ یہ چیف آف دی ٹرائب ہے، لیکن حقیقت میں خلیفہ ہے، اس لیے کہ وہ تو خود اللہ کا حکم مان رہا ہے، اللہ کا حکم نافذ کر رہا ہے. آگے چل کر آگے اب ملوکیت کا دور، بادشاہت کا دور. یہاں پر بھی جو بادشاہ حاکمیت کا مدعی ہے، وہ فرعون ہو، نمرود ہو، وہ گویا خدائی کا دعوے دار ہے، باغی ہے. اور جو بادشاہ خود اللہ کا مطیع فرمان، اللہ کا قانون نافذ کرے، وہ خلیفہ ہے، جیسے کہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان.